بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج فضائل قرآن کی چوتھی حدیث ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرة الكرامة البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، رواه البخاری ومسلم وابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن کا ماہر ان ملائکہ کے ساتھ ہے جو میر منشی ہیں۔ کیا ہے؟ نیکی لکھنے والے فرشتوں کے سردار ہیں، جو یعنی دائیں طرف بھی جیسے ہوتے ہیں، اور نیک کار ہیں۔ اور جو شخص قرآن شریف کو اٹکتا ہوا پڑھتا ہے، اٹک کے پڑھتا ہے ایم کی طرح، اور اس میں دقت اٹھاتا ہے، کیا اٹھاتا ہے؟ تکلیف اٹھاتا ہے۔ کیا اٹھاتا ہے؟ تکلیف۔ اور اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، اس کو دوہرا اجر ہے، دگنا ڈبل ثواب۔ یعنی ایک آیت میں بار بار اٹک رہا ہے، ٹھیک ہے جی، پنجابی میں کہتے ہیں اڑ رہا ہے بھائی، اڑ نہ اڑ کے پڑھنا بھائی، ٹھیک ہے جی، یہ اٹک کے پڑھ رہا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں وہ تکلیف اٹھا رہا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، استاد تنگ آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ نہ، استاد بھی محبت شفقت کا معاملہ کرے اور وہ خود شوق سے پڑھے، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میں بار بار اٹک رہا ہوں، تو کیا ہے جی، مجھے اللہ تعالیٰ اجر ڈبل عطا فرمائیں گے تکلیف کا۔ قرآن شریف کا ماہر وہ کہلاتا ہے جس کو یاد بھی خوب ہو اور پڑھتا بھی خوب ہو، اور اگر معنی و مراد پر بھی قادر ہو تو پھر کیا کہنا، ملائکہ کے ساتھ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ بھی قرآن شریف کے لوح محفوظ سے نقل کرنے والے ہیں، یعنی لوح محفوظ سے نقل کرنے والے، پہنچانے والے، اور یہ بھی اس کا نقل کرنے والا، حفظ کرنے والا، آگے پہنچانے والا اور پہنچانے والا ہے۔ تو گویا دونوں ایک ہی مسلک پر ہیں، ڈیوٹی دونوں کو ایک ہی ہے۔ یا یہ کہ حشر میں ان کے ساتھ اجتماع ہوگا، ان فرشتوں کے ساتھ، ان کے اٹکنے والے کو دوہرا اجر، ایک اس کی قرات کا، ٹھیک ہے جی، دوسرا اس کی مشقت کا جو اس بار بار کے اٹکنے ہوئی سے برداشت کرتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اس ماہر سے بڑھ جاوے۔ ماہر کے لیے جو فضیلت ارشاد فرمائی گئی وہ اس سے بہت بڑھ کر ہے کہ مخصوص ملائکہ کے ساتھ اس کا اجتماع فرمایا، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اس کے اٹکنے کی وجہ سے اس مشقت کا اجر مستقل ملے گا، لہذا اس عذر کی وجہ سے کسی کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے، بار بار دہراتے رہنا چاہیے۔ اس کا دہرانا بہت فضیلت والا ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے طبرانی اور بیہقی کی روایت سے نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن شریف پڑھتا ہے اور وہ یاد نہیں ہوتا، حفظ نہیں ہوتا، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ کتنی بڑی بات! حفظ نہیں ہوتا، کہتا نہیں مجھے نہیں ہوتا، مجھ سے نہیں ہوتا نا، اور جو اس کو یاد کرنے کی تمنا کرتا رہے لیکن یاد کرنے کی طاقت نہ ہی رکھتا، مگر وہ پڑھنا بھی نہیں چھوڑتا، تو حق تعالی شانو اس کا حفاظ ہی کے ساتھ حشر فرمائیں گے، حفاظات کے ساتھ، حافظات کے ساتھ حشر کس کا فرمائیں گے؟ جو پڑھنا بھی نہیں چھوڑتا، پڑھتا رہتا ہے، یاد کرتا رہتا ہے، 2 آیتیں یاد کرتا ہے، 1 بھول جاتی ہے، 3 یاد کرتا ہے، بھول جاتی ہیں، تو انشاءاللہ اس کو بھی کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی محنت کا، ٹھیک ہے جی، اجر دیں گے، اس کی نیت کا اجر دیں گے۔ تو بہت بڑی بات ہے جی، اس پہ ہم کتنا بیان کر سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے کتنی بڑی فضیلتیں ہیں، ہم سوچ نہیں سکتے۔ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داود میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں، یہ سب کتابوں میں، بڑی بڑی کتابوں میں یہ روایت ہے، پکی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم اس پہ مزید بات کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔